مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک حدیث بیان ہوئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے زنگ لگ جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دو باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا، دوسری چیز فرمائی تھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ روایت کے الفاظ تھے جو آپ نے فرمایا کہ دل میں زنگ لگتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی اس کا ریگ مال کیا ہے؟ تو فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ کہ انسان کے دل پر جو گناہ کی وجہ سے زنگ آ گیا، گرد و غبار ہو گیا، وہ صاف ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے گویا دل کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اسی کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات گناہوں کا تقاضا بہت شدید ہونے لگتا ہے، خصوصاً عمر کے اعتبار سے اکیلے جب ہوتا ہے تب خیالات اور جذبات بہت دوسرا رخ اختیار کرنے لگتے ہیں۔ کبھی ماحول ایسا ہو جاتا ہے، کبھی اور بھی اسباب ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں گناہوں سے بچنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے کہ کنٹرول ہو جائے، آدمی بچ جائے اس کے اندر۔ تو اس سلسلے میں بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ استحضار کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے، اور قرآن مجید میں ہے بھی ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کا جلال کا استحضار جتنا زیادہ رہے گا ہوگا، اتنا ہی پھر آدمی گناہ سے بچے گا۔ ایک موٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، مان لیجئے ہم ملک کے وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوں، یا صدر کے پاس بیٹھے ہوں، بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں۔ ایک بادشاہ کی طاقت قوت ہم جانتے ہیں کہ پورا ملک اس پہ رہتا ہے، اس کے پاس فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے اتنی دیر گناہ نہیں کریں گے، ہم قانون کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے، ہم اس لیے کہ جان رہے ہیں کہ طاقتور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کیفیت اس کی کیفیت ذہنی اور فکری بالکل ایک دم بدلی رہتی ہے کہ غفلت بھی نہیں رہتی، ہر وقت اس کی طرف ذہن لگا رہتا ہے۔ تو جب دنیا کے ایک بادشاہ کا یہ اثر انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور بلفظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دے رہا ہے، اسی سے بادشاہت مل رہی ہے، تو اس کا استحضار اور اس کی بڑائی کا رہے گا جتنا زیادہ
انشاءاللہ آدمی گناہ سے بچے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار اس بات کو سوچتا رہے، اس بات کا استحضار رہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا۔ اور آج کل کے نئے طریقے پر سمجھنے کے لیے کیمرے استعمال ہو رہے ہیں بڑے لوگوں کے ہاں، سرکاری جگہوں پر، اور اس سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر پہ ہیں۔ جو آدمی اسے دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد خود اپنے آپ وہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ جتنی دیر اس جگہ پر رہے گا کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی نقل و حرکت نہیں کرتا ہے جو گرفت میں آ جائے۔ وہ جان رہا ہے کہ کیمرے میں ہے، ذرا سا کچھ کریں گے وہ سب اس میں ہو جائے گا، اور آ جائیں گے تو ہم مجرم ہے، اس کو تو ثبوت مٹا ہی نہیں سکتے۔ تو جب ایک کیمرے کی نظر میں ہونے کا اثر یہ رہتا ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس بنا پر فرمایا گیا کہ یہ استحضار کرے آدمی کہ اللہ کہ ہم سامنے ہیں اور اللہ ہم کو دیکھ رہا۔ جتنا زیادہ یہ کیفیت پیدا ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچنا آسان، بلکہ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی پلاننگ کرنا اور اس کی طرف ذہن کا جانا وہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے گناہ سے بچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی گناہ کرنے کا جی چاہ رہا تو گناہ کرو، بس ایسی جگہ کرو جس جگہ وہ دیکھ نہ رہے ہو، جہاں موجود نہ ہو، بس کر لو۔ اب ظاہر ہے یہ تو کوئی جگہ ہی نہیں جہاں آدمی بچ سکے اس کے اندر، تو یہ ایک طریقہ اور تدبیر جو مجرب ہے بزرگوں کے ہاں، اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کی برکت سے آدمی کیا ہوگا، بچے گا اس کے اندر۔ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ آگ جل رہی ہے، ظاہر ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ سامنے جل رہی ہے، اگر ہم گناہ کریں گے تو ڈال دیں، ہم کو ڈالا جا رہا ہے، ڈال دیں گے نہیں، ڈالا جا رہا ہے، یہ تصور کر لے آدمی، اس کا استحضار ہوگا، بچے گا۔ دنیا کی آگ جو ہے وہاں کی آگ سے 70 گنا کم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انگلی اپنی ہم دیکھیں، چولہا گیس چل رہا ہو اور دیکھیں، ذرا سا دیکھیں اس کی آج کتنی برداشت ہوگی ہم کو۔ تو ایک بزرگ نے بہت اچھی بات فرمایا کہ آگ میں جلنے کا جتنا تحمل ہے تمہارے اندر کا اتنا گناہ کر لو۔ اب ظاہر ہے اس میں تو برداشت یہاں کی تو ہے ہی نہیں، اور وہ 70 گنا آگ کی 500 سال کی مسافت کی دوری سے اس کی جو لپٹوں کی تپش ہوگی، اس سے آدمی کی حلق ایک دم بالکل سوکھ جائے گی، کانٹا چبھنے لگے گا۔ 500 سال کی مسافت کی دوری پر اس کا یہ حال ہوگا، سوچے کہ اس سے ہم کو تو ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تصور جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ آدمی جو ہے وہ گناہ سے بچے۔ ایک واقعہ غالباً دہلی کا ہے یا کہیں اور کہیں تو میرے ذہن میں نہیں، سو تاریخ بات ہے، بارات جاری، تاریخی واقعہ تھا، بارات جا رہی تھی، کسی رئیس کی تھی یا شاہ کی بارات تھی، آندھی طوفان اتنا ہوا کہ بس ساری بارات جو ہے منتشر ہو گئی، اور جناب والا دلہن کی فکر کس کو ہوتی ہے، اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی۔ ایسے وقت میں وہ بچی ظاہر بڑے گھر کی تھی اور بہت پردے کا حیا سوری چیزیں، تو اب وہ کہاں جائے؟ اس کو ایک عمارت نظر آ گئی، وہ اندر جا کے چلی گئی، اس کے اندر جا کے ایک کونے میں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا وہاں جا کر کے، کہ ایک طالب علم ہے وہ پڑھ رہا ہے، چراغ اس زمانے بتی ہوتی تو تھی نہیں، اتنی چراغ میں پڑھ رہے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی انگلی ایسے کرتے پھر ہٹا لیتے، پھر کتاب میں لگ جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے، خیر صبح جیسے تیسے ہو گئی۔ اب
اب چونکہ شاہی بارات کا معاملہ تھا، اب تلاش شروع ہوئی دلہن کہاں ہے، بھی معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ہے وہ۔ اب مسئلہ دوسری شادی کا، اس لیے کہ شوہر کا تو انتقال ہو گیا اس حادثے میں، آندھی طوفان کی بھگ دوڑ میں سب ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم شادی، تو اس نے کہا کہ ہم شادی فلاں وہ جو طالب علم تھا اس سے کریں گے۔ بڑے لوگوں کا شادی کرنے کا معاملہ چھوٹے سے، خاص طور سے طالب علم سے، وہ بھی غریب سے، ظاہر ہے کہ وہ تو ظاہر اس کی بے عزتی بھی سمجھتا ہے اور اپنے لیے سمجھتا ہے کہ لڑکی کو گزر کیسے ہوگا اس کے ساتھ، لیکن وہ اصرار کر رہی کہ ہم وہی کریں گے۔ تو اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم وہاں شادی کیوں کرو گے؟ تو اس نے وہ بات بتائی جو اس نے رات میں دیکھی تھی، اور کہا میں نے یہ دیکھا کہ تنہائی تھی، اندھیرا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس اللہ کے بندے نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اور یہ عمل وہ کر رہا تھا۔ پر لڑکی سمجھ نہیں سکی یہ عمل کیوں کر رہا تھا وہ۔ اب اس کو بلایا گیا، تحقیق کی گئی، تو اس سے پوچھا بھیا تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے بتایا میرا نفس اندر سے شرارت کر رہا تھا اور بار بار مجھے ترغیب دے رہا تھا، تو میں انگلی اندر کر کے کہتا جتنی برداشت کر پاؤ کہ اتنی حرکت کرو۔ ظاہر وہ برداشت تو ہوتی نہیں ہم کو تھی، تو اس کی وجہ سے ہم تو یہ گناہ سے بچنے کی تدبیر کی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہی استعداد نصیب فرما دے، اور ظاہر ہے کہ جہنم ہے، عذاب بھی ہے، اور گنہگاروں کا جانا بھی بالکل برحق، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں۔ یعنی یہ تھوڑی نہ کوئی فرضی بات کوئی کہہ دے کہ صاحب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، قرآن مجید تو مضمون بالکل بھرا ہی ہوا سارا کا سارا۔ اس کو بار بار سوچے اور استعداد رہے تو انشاءاللہ یہ چیز آدمی کو رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس پر تو بات اس پر چلی تھی کہ دل کے صاف کرنے کی چیزوں میں سے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ میں نے عرض کیا تھا یہ نہیں کہ موت موت پڑھے، بلکہ مرنے کے جو مناظر ہیں، مرنے کے اعمال ہیں اور جو باتیں پیش آنے والی ہیں اس کا استعداد جتنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اولاً تو گناہ سے بچنے کے لیے بہترین چیزیں یہ ہیں۔ اللہ پاک اس کا حصہ کچھ ہم سب کو نصیب فرما دے، بالکل آدمی گناہ سے دم بچ جائے گا اس میں۔ دوسری چیز فرمائی قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تلاوت قرآن یہ دل کے صاف کرنے کا، زنگ کے دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس وقت میں یہ عرض کرنا ہے کہ تلاوت کرے، کس نیت سے کرے تلاوت۔ ہم لوگ بہت سارے کام نیکی کے اور اچھے کر جاتے ہیں لیکن ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی، تو نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پورا فائدہ ہم کو نہیں مل پاتا ہے۔ قرآن مجید ظاہر اللہ کا کلام ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کے وقت نیت کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کا پورا فائدہ ہم کو ملے اس کے اندر۔ تو ان میں سے ایک نیت کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ نیت کر لے کہ میرا دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے اور دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے، ایک نیت یہی کر لے۔ اس نیت کرنے کی برکت سے انشاءاللہ قلب کی کیفیت اور حالت جو ہوگی بدلے گی۔ دیکھیے دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک یہ کہ ہم سیب کھائیں، بادام کھائیں اور لا علمی میں کھا لیں، اور ایک یہ کہ پتہ چلے کہ سیب ہے اور بادام ہے اس کا یہ فائدہ ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا۔ جب معلوم ہوگا کہ بادام اور سیب ہے اس کا فائدہ ہے، اب جب کھائیں گے تو ایک بشاشت بھی ہوگی اور ایک یہ ہوگا کہ بھائی اس سے ہم کو تو فائدہ ملے گا یہ۔ تو یہ نیت کر کے کھایا کا وہ تلاوت کرنا کہ دل کا زنگ ہمارا دور ہو جائے گا، دل ہمارا صاف ستھرا ہو جائے گا، ایک نیت یہ بھی کر لینا تاکہ اس کا ہم کو فائدہ ملے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔